میرے بزرگوں اور بھائیوں، دین کی بات وہ دین کے کام کے لیے سنی جاتی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ دین کی بات دین کے کام کے لیے سننا صرف سننے کے لیے نہیں ہوتا. ایک گانا ہوتا ہے وہ صرف سننے کے لیے ہوتا ہے. کوئی گا رہا ہے، کوئی سن رہے ہیں، آگے کچھ نہیں. یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں سننا بھی ہے اور سننے کا حق ادا کرنا ہے. سننے کا حق ادا کرنا ہے اور ایسا سننا ہے جیسا اللہ بتاویں، جیسا اللہ فرماویں، ایسا سننا ہے. اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے بعد جب اس کا حق ادا کرنے کا نمبر آئے گا، عمل کرنے کا نمبر آئے گا، تو اپنے عمل کو اچھا سے اچھا اور اونچا سے اونچا بنا دے. جیسے اپنی ضرورت کی چیزیں، راحت کی چیزیں آدمی اونچی سے اونچی بناتا ہے اپنی طاقت کے مطابق. کھانا ہو، پینا ہو، کپڑا ہو، اپنی طاقت کے مطابق وہ اونچے سے اونچی اور اچھی سے اچھی بناتا ہے. کیوں کہ میرے لیے یہ سمجھتا کہ میرے لیے. ایسے ہی میرے دوستو دین کے کام اور دین کے عمل کہ وہ آدمی کے اپنے لیے ہے. اسے اس کی دعوت بھی ہے کہ اس کو اچھے سے اچھا بناؤ. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، کہ اتباع احسن کرو، یعنی اپنے عمل کو، اپنی ذمہ داری کو اچھی سے اچھی طرح پوری کرو. اگر یہ بات پیدا ہوئی ہے تو اولئک الذین ھداھم اللہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، صحیح راستہ پر لگایا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھدار ہیں، اپنی سمجھ سے کام لے رہے ہیں ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ سننے کی بات بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. My respected brothers, the talks of deen, we have to listen to them considering this to be a work. We should not be listening just for the sake of listening. When it comes to vain amusements like music, people listen to that for the sake of listening to it. But when it comes to the talks of deen, we have to listen with this, that how we can implement what we are listening to. And not only that, we have to fulfill its haqq. We have to fulfill the right of listening. And what is meant by the right of listening is to listen like how Allah subhanahu wa ta'ala wants us to listen, and how Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us to listen, and what is preferred and liked by Allah subhanahu wa ta'ala. What is that listening that is preferred and liked and encouraged by Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ta'ala tells us in the Quran, فَبَشِّرْ عِبَادٍ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah ta'ala says, give glad tidings to my slaves. We find that this is Allah subhanahu wa ta'ala's compassion and kindness, that when Allah subhanahu wa ta'ala wants to encourage us towards something or command us with something, then Allah ta'ala raises us on the basis or platform of glad tidings, gives us glad tidings and encourages us. If Allah wanted, He could have warned us. He could have mentioned some punishment, that if you don't do this, or this difficulty will come if you don't do this. But Allah Ta'ala's system was Allah Ta'ala raised us to made us aware of the importance of something on the basis of glad tidings. فَبَشِّرْ عِبَادٍ, give glad tidings to my slaves. And who are they? الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ, they are those that listen with the intention of listening, and they are those that listen with complete and total devotion and attention, not looking around, not observing who is coming and going,
In the Arabic language, this word mustami', istima', is that person who is listening with total, complete intention, total, complete attention, and with the intention of listening. And after listening with complete attention and devotion, what is the next thing? Ittibai ahsan, fayattabi'una ahsana. What is meant by ittibai ahsan is to implement what you heard in the best possible manner and form. Why? Because it is for your benefit. Like when it comes to your clothing, when it comes to things that you drink, when it comes to things that you eat, you want the best. You want a superlative standard. Why? Because you understand that this is for your benefit. In exactly the same way, to implement the talks of deen and bring them in our lives, implement them in the best possible manner. Every aspect and every amal of deen. This is our responsibility in order to fulfill this in this manner. And if we will do this, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ. Allah Ta'ala says, these are the people who Allah Subhanahu wa Ta'ala has rightly guided, and these are the people of understanding. دوسری بات یہ ہے، اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہے دین کا، اس کی دعوت کا، اس کی تعلیم کا، اس کی تربیت کا، اس سے مقصود اپنی آخرت بنانا ہے کہ اس کام کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے اپنی آخرت بناؤ. بلکہ دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ. جیسے زمیندار اپنی زمین سے پیداوار لیتا ہے، فصل لیتا ہے، مال لیتا ہے زمین پر محنت کر کے. جی ہاں، ہر سال وہ محنت کرتا ہے، ہر سال اس کی پیداوار اور مال وہ لیتا ہے. ایسے ہی دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا گیا کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. یہ اصل ہے، یہ اصل ہے. اس لیے صحابہ کرام اپنا تعارف اس طرح کراتے تھے کہ وہ فرماتے تھے انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہ ہمارے عزائم، ہمارے ارادے، ہمارے فیصلے اپنے آخرت بنانے کے ہیں. ہمارے ارادے، ہمارے عزائم دنیا کے بنانے کے نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو بنتی نہیں ہے، وہ تو فنا ہونے والی ہے. آدمی کتنی بناوے، اس کا معال اور نتیجہ جو ہے وہ فنا ہے. اس لیے فرماتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم، ہمارے ارادے وہ آخرت بنانے کے ہیں. اور یہی اصلی پیغام ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی دنیا سے آخرت بناوے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی. باہوش وہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اللہ کو، جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند کرے. من دان نفسہ، اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند کرے. حدیث پاک ہے یہ کہ الکیس من دان نفسہ، سمجھدار وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند کرے. یعنی موت کے بعد کام آنے والے عمل آج کرے، کیونکہ موت کے بعد آدمی کو وہ عمل کام آئیں گے جو اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق کیے ہوں گے، طریقے کے مطابق کیے ہوں گے. تو وہ ہے سمجھدار. تو یہ اصل ہے کہ دنیا سے ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے. That work which Allah subhanahu wa ta'ala sent Anbiya alayhimu salatu was salam with in this world, whether it was their da'wat, whether it was their ta'aleem, whether it was their tarbiyat and their nurturing,
the primary and fundamental objective of the field of effort of Anbiya alayhi salatu wassalam was to make one's akhirat. Dunya also, this world also was given with this purpose, that how this world can be used to make one's akhirat. The example is given of a farmer. He makes effort on his land, tills the land, puts fertilizer, various types of effort he makes year in, year out, throughout his entire life. The object is the produce that will come out of that land. In the same way, this dunya, this world is a field on which we are making effort for our akhirat. The object is the akhirat. And this is why the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, they would introduce themselves in this manner, that innama himamuna al-akhirah wa laysat himamuna ad-dunya. They would say that our purpose and our object and the goal is akhirat, the hereafter. Our goal and objective is not this world. Why? Because this world is temporary. This world is a target for destruction. Everything in this world will come to an end. So the actual message, and this is the sign of intelligence. That is why we find in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal-ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahi al-amani. That the intelligent person is that person who will make effort in this world in order to develop his akhirat. He will make himself paban, restrict himself to what the laws of Allah subhanahu wa ta'ala are. He will prepare for death before death. The actions of akhirat, the actions after death, he will do it in this world in preparation for the hereafter, keeping the injunctions and the laws of Allah subhanahu wa ta'ala in front of him. This is the intelligent person, and this is that person of understanding who will work in the dunya for his akhirat. اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت میں آخرت کو اصل قرار دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ بشارت ہے. حدیث پاک کا یہ ٹکڑا بشارت ہے. ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے. اور صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ پیدا کر کے اس کو یعنی دنیا کے اسباب کو ہمارے کام میں لگایا ہے. زمین کو، آسمان کو، چاند، سورج، ہوا، پانی، یہ سب اسباب ہیں. یہ سب اسباب کام میں لگائے گئے ہیں. ہاں، ان کو پابند کیا گیا ہے. ان اسباب کو پابند کیا گیا. کس کے لیے؟ کہ ہمارے کاموں کے لیے، ہماری ضرورتوں کے لیے. اس کو تسخیر کہتے ہیں عربی میں. تسخیر کے معنی کہ ان اسباب کو پابند کر دیا گیا ہے. سورج کو پابند کیا، چاند کو پابند کیا، ہوا کو پابند کیا، پانی کو پابند کیا، یہاں تک کہ جانوروں کو پابند کیا. سبحان الذی سخر لنا ھذا پڑھتے ہیں نا. پاک ہے وہ پروردگار جس نے اس جانور کو ہمارے لیے پابند کر دیا. اب ہاتھی انکار نہیں کرے گا، گھوڑا انکار نہیں کرے گا، بکری دودھ دینے سے انکار نہیں کرے گی. کوئی بھی تو ہے. کیوں؟ کہ ان کو پابند کیا گیا ہے. اس کو تسخیر کہتے ہیں عربی میں، کہ ان ساری چیزوں کو تمہارے کام میں لگا دیا گیا ہے. خالی پیدا نہیں کیا تمہارے لیے بلکہ تمہارے لیے پیدا کر کے اس کو تمہارے کام میں لگا دیا.
یہ انعام ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے پہلے حصے میں یہ فرما رہے ہیں کہ ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے واسطے پیدا کر دی. آدمی سمندر کا بھی سفر کرتا ہے، سمندر منع نہیں کرتا. ہاں سمندروں سے سفر کرتے ہیں کہ اللہ نے سمندروں کو تمہارے کام میں لگایا. نکا وسخر لکم البحر، کہ سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے. ورنہ سمندر جانتے ہیں سمندر کتنی بڑی طاقت ہے. سمندر جائے پتہ چلتا ہے پانی کے جہاز میں کتنی بڑی طاقت ہے، لیکن وہ پابند ہے. جی ہاں وہ پابند ہے. تو ہر مخلوق کو خدمت میں لگایا. اس کو حضور نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے، یعنی تمہارے کام میں لگایا ہے. یہ انعام اور اکرام ہے. ان الدنیا خلقت لکم، یہ انعام اکرام. دوسری بات ذمہ داری کی ہے. وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، یہ انعام، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، یہ ذمہ داری. یہ ذمہ داری کی بات کہی ہے. نبی کے ذمہ ہے اللہ کے انعام اکرام بھی بتاوے اور اللہ کی طرف سے آنے والی ذمہ داریوں کو بھی بتاوے. اسی کو پیغمبر کہتے ہیں. نعمتوں سے بھی آگاہ کرے اور ذمہ داریوں سے بھی آگاہ کرے کہ یہ نعمتیں ہیں تمہارے لیے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ہاں تاکہ اس کی بات پوری ہو جاوے. تو یہ دونوں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. In the da'wat and invitation of Anbiya alayhimu salatu wassalam, the akhirat, the hereafter, was always made the actual objective. We find the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Now if you look at this hadith, the first part of the hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says that verily this entire world Allah subhanahu wa ta'ala created for you. So this in fact is glad tidings that Allah created this entire world for you. Not just created it, but the means of this world was subjugated and placed in the service of humanity. Whether it was the earth, the sky, the sun, etc. All these various creations of the world have been placed in the service of humanity. They have been locked into this. They have been restricted into this. This is why we find that they do not refuse to serve humanity. The sun is serving humanity. Likewise the moon, the wind, the water, the animals of this world. That is why we read the dua, Subhanalladhi sakhkhara lana hada. Glory be to Allah subhanahu wa ta'ala who has placed this in our service. A goat or a cow will not refuse to give you milk. Allah subhanahu wa ta'ala has placed these creations in our service. Not just created them, but after creating them, placed them in our service. You travel upon the oceans. What a vast and powerful creation of Allah subhanahu wa ta'ala this is. Yet, sakhara lakumul bahar. Taskhir in Arabic means to place at your service. It is doing your work for you. Allah subhanahu wa ta'ala, this entire creation, Allah subhanahu wa ta'ala has placed them in our service, and this is Allah's favor upon us. That is the first part of the hadith. The second part of the hadith, Antum khuliqtum lil akhirah, that you have been created for the hereafter. This, Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam is informing us of our responsibility. Because we find that both these things constituted the duty of the Anbiya alayhimu salatu wassalam. The messenger of Allah, on the one hand, would inform you of Allah Ta'ala's favors. And on the other hand, he would also inform you of what your responsibility is.
He would make you conscious and aware of both. This world has been placed in your service, Allah's favor. Your responsibility is that Allah has created you for the hereafter. इसलिए सहाबाए किराम ये फरमाते थे कि हमारे अज़ाइम, हमारे इरादे आखिरत बनाने के हैं, कि आखिरत असल है, दुनिया असल नहीं है। दुनिया ऐसा है जैसे एक पुल हो, इस पार से उस पार जाना है, उसके लिए पुल बनाते हैं। पुल पर कोई रुकता नहीं है, पुल पर किसी को ठहरने की इजाजत नहीं होती, इस पार से उस पार हो जाओ। मुरूर उसे कहते हैं, गुजरना है यहां से, कोई ठहरे तो ठहरने नहीं देंगे, क्योंकि ये गुजरगाह है। दुनिया की हकीकत अल्लाह ताला ने बताई है। दुनिया क्या हकीकत है? दुनिया के अंदर दो बातें हैं, फमा उतीतुम मिन शैइन फमा उतीतुम शैइन मिन हयाति दुनिया फमा उतीतुम मिन शैइन, जो चीज तुम्हें दुनिया जिसमें से दी गई है उसमें दो बातें हैं, एक उसकी जीनत है और एक उसका फायदा है। दुनिया की किसी भी चीज को आप देखोगे, एक उसके अंदर जीनत होगी, एक उसका फायदा होगा। आप दवा के स्टोर से दवाएं खरीदेंगे तो दवा का पैकिंग होगा, वो खूबसूरत है, वो मकसूद नहीं है। अंदर दवा है वो फायदा, ऊपर जीनत है, अंदर दवा की गोलियां हैं। जी हाँ, ऐसे ही ये दुनिया को दो चीजों से मुरक्कब किया है, एक उसकी जीनत, एक उसका फायदा। जैसे खाने की लज्जत, खाने का फायदा। जी हाँ, ये दो चीजें हर चीज में होती है, एक उसकी जीनत, एक उसका फायदा। जीनत सिर्फ देखने के लिए होती है, जीनत को जवाल होता है, जीनत रहती नहीं है। जी हाँ, जल्दी जाहिल हो जाती है। असल उसका फायदा है, वो भी थोड़े वक्त के लिए। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो दुनिया हमने तुमको दी है उसमें दो बातें हैं, एक उसकी जीनत है जो उसको लोग देखते हैं। जी हाँ, लोगों को अच्छा लगता है, खेती की जीनत, इमारत की जीनत, हर चीज की एक जीनत होती है, हर चीज का एक फायदा होता है। असल उसका फायदा है, जीनत उसके देखने के लिए, वो फायदा थोड़ा होता है। ये बताया कि इसका फायदा थोड़ा, दुनिया का फायदा थोड़ा। कुल मताउ दुनिया कलील, ए नबी बता दो लोगों को कि दुनिया का नफा बहुत थोड़ा है, क्योंकि जिंदगी बहुत थोड़ी है, जिंदगी बहुत थोड़ी है, तो उसका नफा बहुत थोड़ा है। आखिरत ऐसी नहीं है कि आखिरत सिर्फ जीनत का नाम नहीं है, बल्कि आखिरत जो दी जाएगी बंदों को वो बतौर बदला के दी जाएगी। हाँ, बतौर बदला के दी जाएगी और हमेशा के लिए दी जाएगी। हाँ, दुनिया की दो सिफत बताई, उसकी जीनत, उसका थोड़ा फायदा। आखिरत की दो बातें बताई कि आखिरत बतौर बदला के मिलेगी, और बदला अल्लाह अपनी शान से देगा। अल्लाह ताजिर नहीं है कि तोल के दे, ताजिर तोल के देता है, हिसाब से देता है, क्योंकि उसको अपना नफा मतलूब है। अल्लाह ऐसा नहीं है, अल्लाह करीम है, अल्लाह करीम है, इसलिए वो अपने करम से देते हैं बदला। तो आखिरत बतौर बदला के मिलेगी और आखिरत हमेशा के लिए मिलेगी। अब आदमी को इख्तियार है अपना बदला बुरा बनावे, अपना बदला अच्छा बनावे। Because the hereafter is the actual objective, this is why the Sahaba of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they would always reiterate this, that our objective and our purpose is the hereafter. Why? Because the hereafter is the actual thing, that is the actual objective. The example, the similitude of this world is like a bridge. The bridge takes you from one point to another point. It's a necessity there in order to transport you to where you are going.
it's not the objective. So you don't sit around and wait on a bridge. When it comes to a bridge, there is murur, movement. You pass it, you cross over, you traverse over it. So that is the reality of this dunya, that it is temporary. The akhirat is the objective. That is why Allah subhanahu wa ta'ala says with regards to this world, وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. Two things are mentioned when it comes to the things of this world. Two properties. One is what we call zinat or beautification, and the other is the benefit. The beautification is not the objective. The objective is actually the benefit. For example, if you look at medication, this packing, the tablets are put into a certain type of packing. The packing is the presentation. It's to make it attractive. But that is not the object. The object is the tablets that are inside the packing. Likewise, when it comes to this world also, one is the zinat, the presentation, the beautification. The other is the actual benefit. And we find that this same principle applies to everything in this world. When it comes to food also, one is the presentation or the appearance, and the other is the actual benefit of that food that you are consuming. And we find that when it comes to the beautification or the appearance, this is something that very quickly disappears and dissipates. The actual thing is the benefit that is found in that. Here also, when it comes to the world, that also is limited. When a person, if we look, Allah subhanahu wa ta'ala tells us with regards to this world, that the benefit of this world is temporary. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. Why is the benefit of this world temporary? Because the life of this world also is short and temporary. Akhirat is the actual thing. To reiterate this, the world and the things of this world, the beauty and the benefit. The beauty quickly dissipates, the benefit also is limited. Why? Because life is limited. Akhirat is by way of recompense. Akhirat is the reward. And when it comes to akhirat, akhirat is forever. It will never ever come to an end. So two things with this world, the beauty and the benefit. Akhirat is by way of recompense, it's a reward, it's a return. And Allah subhanahu wa ta'ala will give us the return of akhirat according to His shan. Allah ta'ala will not give it according to our shan. When it comes to a businessman in this world, what does he do? When he gives you anything, he weighs it, counts it, measures it. Allah subhanahu wa ta'ala is Kareem, is extremely generous. So there will be no limit to what Allah subhanahu wa ta'ala will give us. One is when it comes to akhirat, it is a recompense and it's a return. Allah will give it limitless. So the second quality of akhirat is that it will be forever. It will never ever come to an end. اللہ نے بتایا ہے کہ دنیا کی زینت کو ہم نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے کہ کون دنیا کی زینت پر جاتا ہے، کون آخرت بنانے پر آتا ہے. تو دنیا کی زینت یہ بندوں کے امتحان کے لیے ہے. انا زینا، کہ ہم نے ہر چیز کو زینت دی ہے، ہر چیز کو زینت دی ہے. ہر چیز کی زینت الگ الگ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کون زینت میں پھنستا ہے، کون عمل بناتا ہے، یہ دیکھنا ہے. ہم نے ہر چیز کو زینت دی ہے. لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے. تو نبیوں کی دعوت یہ ہے کہ دنیا کی زینت کو پہچانو، لیکن اپنے عمل سے غافل نہ ہو، کہ تمہیں دنیا کی زینت غفلت میں نہ ڈالے. وہ امتحان کے لیے ہے. اصل تو اپنی زندگی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ آخرت بنانے کے لیے ہے، اور ہم آخرت کی طرف جا ہی رہے ہیں. ہر آدمی پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک اس کا سفر ہے، وہ سفر آخرت کا ہے. موت پر وہ ختم ہو جائے گا. روز روز اپنے منزل پر جا رہا ہے. یہ ہے روز کہ ہر آدمی مسافر ہے آخرت کا، وہ جا رہا ہے. جب اس کا وقت آئے گا وہ اتر جائے گا. جیسے ریل گاڑی سے جب اس کا اسٹیشن آتا ہے آدمی اتر جاتا ہے، ایسے جب اس کا وقت آئے گا وہ اتر جائے گا.
پھر اس کی آخرت یا کامیاب ہوگی یا آخرت ناکام ہوگی. ہاں یہ دیکھا جا کیا، اس لیے اپنی آخرت کو کامیاب بنانا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس پروردگار کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ آدمی کی موت کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گا یا دوزخ بنے گا، تیسری جگہ نہیں ہے. یا اس کا ٹھکانہ جنت بنے یا اس کا ٹھکانہ دوزخ بنے. یہ بات قسم کھا کے کہی ہے، ہاں اس کی اہمیت بتانے کے لیے. اس لیے اصل چیز کہ اپنی دنیا سے آخرت بنانی ہے، یہ دعوت ہے. The beauty or attraction of this world in reality is a test from Allah subhanahu wa ta'ala. Who will be attracted towards it, or who will keep the akhirat, a'mal, the actions of the hereafter in front of them, and not be entrapped by the attraction of this world. Inna zayyanna, Allah Ta'ala says, we have beautified this world. Who is going to fall into the trap of this beautification? Or who will concentrate and make his focus akhirat and amal? لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Allah says, we are testing you. That who will beautify his actions and keep akhirat in front of him. Anbiya alayhimu salatu wassalam, this was their da'wat, their invitation. And they cautioned us that do not let the attraction of this world make you ghafil and negligent of your actual purpose and objective, which is akhirat, because constantly you are on a journey towards akhirat every passing day.